إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رمضان المبارک کی ہماری یہ 21ویں نشست ہے۔ فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، انصاف کے دین کا مالک ہے۔ میں نے جیسا کہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری صورت شریفہ میں 2 سبجیکٹ بیان فرمائے ہیں، جن میں پہلا سبجیکٹ ختم ہو گیا اور دوسرا سبجیکٹ شروع ہو رہا ہے، لیکن ان دونوں سبجیکٹ موضوع اور وشے کے درمیان میں ایک زبردست تعلق اور جوڑ پایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو اب تک ہم اس انداز سے بات کر رہے تھے کہ ہم گویا کہ غائب ہیں، دور ہیں، اور کہہ رہے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جیسے کوئی ہم سے دور ہوتا ہے یا ہم کسی سے دور ہوتے ہیں، ہمارے سامنے گویا کوئی موجود نہیں ہوتا یا ہم کسی کے سامنے موجود نہیں ہوا کرتے، تو اس وقت اس کے بارے میں یوں تعریف کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ اس طرح کا ہے، اس کے اندر پلا پلا صفات اور خوبی پائی جا رہی ہے۔ مگر اچانک سے پھر اگر ہم اس کے سامنے آ جائیں یا وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو ہماری بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے، پھر کہتے ہیں تو ایسا ہے اور تو اس طرح کا ہے، تیرے اندر فلانی خوبی پائی جاتی ہے، تیرے اندر فلانی صفت پائی جا رہی ہے۔ یہ بہت خشک بات ہے، لیکن ایک دم آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گویا ایسا محسوس ہو رہا تھا اب تک کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں اور دور رہ کر کے ہی ہم اس کی تعریف اور خوبی بیان کر رہے ہیں، اس کے گن گا رہے ہیں۔ مگر ہوا ایسا کہ اتنا دور ہونے کے باوجود بھی اس کی خوب پرشنسا کی، اس کی خوب تعریف کی، خوب اس کی نعمتوں کو دماغ میں سوچا اور ہم اپنے ذہن کے اندر لائے، اور اس قدر اس کی تعریف میں ہم مگن ہو گئے، گویا ہم کھو گئے اور ایسے گم ہو گئے کہ اچانک یوں احساس ہونے لگا کہ اب ہم اس کے سامنے موجود ہیں۔ اللہ کی تعریف کرتے رہے، وہ ہمارے دماغ میں اس قدر بیٹھتا رہا، ہم اس کو بہت سوچتے رہے اور اتنا سوچا کہ گویا وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا؟ کبھی ہم پردیس ہوتے ہیں اور پردیس بیٹھ کر کے اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں اور خوب سوچتے ہیں تو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب میں اپنے گھر کو دیکھ رہا ہوں، گویا میرے بچے میرے سامنے موجود ہیں، میرے ماں باپ میرے سامنے موجود ہیں، ایسا محسوس ہونے لگتا ہے انسان کو، اس لیے کہ خوب سوچا، اس نے خوب غور کیا، خوب فکر کیا۔
ایسے ہی بار بار پڑھتے رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس پر ملنے والے انعامات، اور پھر اس میں بیان کردہ مضمون. اتنا سوچا اتنا سوچا اتنا سوچا کہ یوں محسوس اب ہونے لگا ہے ہمیں کہ گویا اب ہم اپنے پروردگار کے سامنے بالکل کھڑے ہیں. تو ایسے ہی جیسے یہ محسوس ہوا، اپنی بات چیت کا انداز ہم نے بدل دیا اور گویا یوں اس طرح بات کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس کے سامنے موجود ہیں. اب تک وہ کہتے تھے اور اب کیا کہیں گے؟ تو. وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، اور اب کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے اور تو ان صفات کا ہے. تو فوراً کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایک دم جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہو گیا اور ہمارے سامنے بالکل اس کا تصور قائم ہو گیا، تو ہم نے فوراً اپنی ایک بات پیش کر دی. کیا بات پیش کی؟ کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اتنی صفات کا مالک ہے، تو اتنا زبردست ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو قادر بھی ہے، اور تو حاکم بھی ہے. جب اتنی ساری خوبیاں تیرے اندر پائی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں تو ہمارا پروردگار بھی ہے، تو ہماری تربیت کرنے والا بھی ہے، اور تو ہماری پرورش کرنے والا بھی ہے، تو اب ہماری عبادت اور ہماری پرارتھنا کا اگر کوئی محور ہو سکتا ہے اور ہماری عبادت کا کوئی نقطہ ہو سکتا ہے کہ جس پر جا کر کے ہم اپنی پوری توجہ کو مرکوز کر سکیں اور جس پر جا کر کے ہم اپنا دھیان پورا کیندرت کر سکیں، تو بس تیری ہی ذات ہے، تیرے علاوہ کسی کی ذات نہیں. تو بے ساختہ گویا انسان کی زبان سے نکل رہا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا سیدھا اور سادہ سا مطلب تو یوں نکلتا ہے جیسا کہ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد کا مطلب ہے نعبدک ولا نعبد غیرک، نعبدک ولا نعبد غیرک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی ہرگز ہرگز ہم عبادت نہیں کرتے ہیں. کون فرماتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رئیس المفسرین ہونے کی بنیاد کے اوپر ان کا قول اور ان کی تفسیر ایک وزن رکھا کرتی ہے. آج کل کے کسی عالم دین کی بتلائی ہوئی تفسیر نہیں ہے کہ اس کے اوپر تو ہم کسی بھی طرح کا کوئی اعتراض کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر تو کوئی شک و شبہ اور شنکا کی گنجائش کر سکتے ہیں. لیکن یہ تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اور جنہوں نے گویا کے دور صحابہ سے ہی رئیس المفسرین کا لقب پایا تھا، اور تفسیر کے باب میں حضرات صحابہ اور تابعین تابعین بلکہ آج تک کے علماء امت نے تفسیر کے سلسلے میں جن کے قول اور جن کی بات کے اوپر اعتماد فرمایا، وہ ایاک نعبد کا مطلب بیان کر رہے ہیں اور اس کی تشریح کر رہے ہیں، گویا کہ اس کا وشلیشن گویا کہ کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں نعبدک، اے ربا، اے باری تعالی، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. کسی کو یہ شک ہو کہ یوں کہا جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہاں اس بات کا ایک امکان ضرور باقی رہتا ہے کہ اس کی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوگا، ہے نا. ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں، مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک تمہاری خدمت کرتے ہیں اور مغرب سے لے کر کے پھر صبح تک کسی اور کی خدمت کرتے ہیں. اس جملے کے اندر تو یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے. لہذا اگر بندے سے صرف یوں کہلوا جاتا یا بندہ صرف اتنی بات کہتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، صرف کتنا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اتنا کہلوایا جاتا بندے سے، تو امکان تھا کہ تیرے علاوہ کسی اور کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا بھی جائز ہے. مگر یہ جتنے بھی امکانات ہیں
اور یہ جتنی بھی شکیتائیں اس سلسلے میں پیدا ہو سکتی ہے اور یہ جتنی بھی شنکائیں اس سلسلے کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، ان تمام شکیتاؤں کو اور ان تمام پاسبلٹیز کو اور ان تمام امکانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے خطاب کے ذریعے اور ایک ایسے الفاظ اور کلمے کے ذریعے، کہہ لیجئے کہ ایک ایسی فصاحت و بلاغت کے ذریعے ختم فرما دیا کہ اب کسی طرح کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے اگر میرے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور میرے سامنے کسی طرح کی کوئی درخواست کرنی ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ تو درخواست کس انداز سے کرے گا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، گویا تیرے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی ہستی آج تک ایسی ہوئی نہیں ہے کہ جس کی ہم کیا کر سکیں، پرستش کر سکیں، جس کی ہم پوجا کر سکیں، جس کی ہم عبادت کر سکیں، جس کے سامنے ہم بیٹھ کر کے اس کی پرارتھنا کر سکیں۔ دنیا کے اندر دنیا جب سے بنی ہے اور دنیا جب نہیں بنی تھی اس وقت بھی، اور جب بن گئی اس کے بعد بھی، اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک، اور جب یہ نہیں رہے گی اس وقت بھی، کوئی ہستی اس کائنات کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے کہ جس ہستی کے سامنے ہم یوں کہہ سکے کہ اس ہستی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے ہم کھڑے رہ سکتے ہیں۔ ربا، تیرے علاوہ، تیری ہی ذات کے علاوہ، کہہ لیجئے کہ تیری ہی ذات ہمارے لیے لائق عبادت ہے اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کل بھی تیری عبادت کرتے تھے، آج بھی تیری عبادت کرتے ہیں اور آئندہ کل بھی تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اس میں کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچانک جب بندے کو اس بات کا احساس ہوا کہ رب تو میرے سامنے موجود ہے، ہاں وہ بالکل میرے سامنے آ چکا ہے، تو فوراً اس نے اپنی بات چیت کا انداز بدل کر کے کیا کہہ دیا، سیدھے ایاک نعبد، اے اللہ اتنی ساری صفات جب تیرے اندر پائی جاتی ہے تو ہی ہمارا معبود ہو سکتا ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی دوسرا معبود نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے پیارو، عبادت کہتے ہیں کس کو، ذرا یہ بات بھی آپ سمجھتے چلیں۔ عبادت کا ہم معنی کر دیتے ہیں پرارتھنا کرنا، تو ورشپ، عبادت، یہ سب چیزیں ہم بول دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں عبادت نام ہے کس چیز کا؟ عبادت نام ہے اس بات کا کہ کسی ذات کی تعظیم کرتے ہوئے اور کسی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کے سامنے اپنی عاجزی اور اپنی فرما برداری اور اپنی فروتنی کو بالکل ظاہر کر دینا اور ثابت کر دینا، اس بات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ تو قابل تعظیم ہے اور تعظیم والے ہونے کی بنیاد پر، عظمت والا ہونے کی بنیاد کے اوپر مجھے تیری ذات سے محبت ہے، اور اس محبت کی بنیاد کے اوپر میں سراپا عاجز بن کر کے تیرے سامنے گویا کہ کھڑا رہتا ہوں اور ایک دم اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہوں اور اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تیرا ہی فرما بردار بندہ ہوں، میں کسی اور کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار نہیں کر سکتا اور تیرے علاوہ میں کسی کی فرما برداری نہیں کروں گا، بس تو ہی وہ ذات ہے کہ میں تیرا ہی فرما بردار بن سکتا ہوں اور کسی کا میں فرما بردار اس قدر نہیں بن سکتا ہوں جس قدر تیرا فرما بردار بننا چاہیے۔ نام ہے یہ کس چیز کا؟ عبادت کا یہ نام ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں کہ ایک انسان کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو گئی اور عظمت کی بنیاد پر اس سے محبت پیدا ہو گئی اور اس محبت کی بنیاد کے اوپر اس کے سامنے جا کر کے ہم جھک گئے، اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ کیا ہے بولو؟ عبادت ہے۔ اسی لیے یہ بات بہت ساری روایتوں سے بھی ثابت ہوتی ہے اور خود قرآن کی کئی آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک جانب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے اور دوسری جانب کے اندر بندوں کی فرما برداری اور اطاعت ہے۔ جب تک اللہ اور بندوں کی اطاعت اور فرما برداری میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ پیدا نہ ہو تو اس صورت میں تو آپ بندے کا بھی کہا مان کر کے چلیں گے اور رب کا بھی کہا مان کر کے چلیں گے، لیکن جہاں رب کی فرما برداری کا معاملہ آ جاوے اور پھر اس کے خلاف میں کسی بندے کی فرما برداری کا معاملہ آ جاوے، گویا کہ دونوں کے درمیان میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے
میرا آقا بھی یہ بات کہہ رہا ہے اور خود قرآن بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر دنیا کی تمام چیزوں کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، اور سوائے وحدہ لا شریک لہ کے اور یکتا ذات کے کسی اور کی فرما برداری اور کسی اور کی بندگی اور اطاعت کرنا جائز نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی صورت کے اندر جائز نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کے مقابلے کے اندر دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہیں آ جاتا ہے، اس کے مقابلے کے اندر کوئی بڑے سے بڑا حاکم ہی کیوں نہیں ہے۔ ایک جانب میں بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت بلے ہوا ہے مگر ہمارا دربار چل رہا ہے، اس لیے عصر کی نماز پڑھنے کے لیے تم نہیں جا سکتے ہو، اور رب کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور مؤذن نے عصر کی اذان دے دی ہے، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ اب سوائے میری عبادت اور میرے دربار کے کسی اور دربار کے اندر تمہاری حاضری نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہوا ٹکراؤ۔ بادشاہ کا دربار کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے دربار کو نہ چھوڑا جائے، لیکن شہنشاہ اعظم کے دربار کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اسی لمحہ تمام کام کاج کو چھوڑ کر کے اسی ایک دربار کے اندر پہنچ جائے۔ اس ٹکراؤ کی صورت کے اندر بندہ اس مقام کے اوپر اس بات کا اعتراف اور اقرار کر رہا ہے، ایاک نعبد، دنیا کے ہزاروں بادشاہ کے دربار کو ہم تیری درباری اور تیری عبادت کی بنیاد کے اوپر قربان کریں گے، اس لیے کہ یہ بات ہم نے پڑھا ہے اور یہ سبق ہم نے پڑھا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، معبود تو ہی ہو سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہاں وحدہ لا شریک لہ، تیری ذات تنہا ہے اور تیری ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے ایک جانب میں بادشاہ کا حکم ہے تو ایک جانب میں میرے پروردگار کا حکم ہے، توڑ دیا جائے گا اس حکم کو، ایاک نعبد ربا، تیری ہی عبادت کے لیے تیرے در کے اوپر ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اس بات کا گویا کہ معاہدہ بندہ پیش کر رہا ہے، اس بات کی سندھی اپنے پروردگار سے وہ کر رہا ہے، اس بات کا گویا کہ حلف اٹھا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ عزیز و اقارب کے تقاضے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے تقاضے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک جانب میں رشتہ داروں کے تقاضے ہیں کہ ہمارے گھر شادی اور بیاہ ہے اور اس شادی اور بیاہ کے موقع کے اوپر آپ کو بھی ان کی تمام رسومات اور رواج کے اندر شامل اور داخل ہونا ہے، اور میرا پروردگار کہہ رہا ہے کہ خبردار اگر کسی رسم اور کسی رواج کے اندر شامل ہوا تو دیکھ لیجئے، ایک جانب میں بیٹی کہہ رہی ہے اور ایک جانب میں بیٹا کہہ رہا ہے، ایک جانب میں چچا کہہ رہا ہے اور ایک جانب میں وہ بڑے ابا موجود ہے کہ جو ہماری تربیت کے اندر ایک نمایاں رول ادا کر رہا ہے، ہمارا خرچہ برداشت کر رہا ہے اور سب کچھ ہمارا کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، شادی بیاہ کی اتنی رسومات ادا کی جائے گی اور اتنے رواج ادا کیے جائیں گے، لیکن سرکار کہہ رہے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں، تو نے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اسی کی عبادت کا ایک معاہدہ کیا ہے، اس عبادت اور معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ رسومات کو چھوڑ دیا جائے گا، رواجات کو ایک جانب میں رکھ دیا جائے گا، بھلے نے وہ بڑے ابا اور وہ چچا جو ہمارا گزران چلا رہے ہیں، جو سالانہ ہمارا خرچہ اٹھا رہے ہیں، وہ بھلے نے ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیشہ کے رشتوں کو توڑ کر کے رکھ دے، کاٹ کر کے رکھ دے، مگر اس کے باوجود بھی رب کے حکم کو نہیں چھوڑنا ہے، اس لیے کہ رب کی بندگی کا دم بڑا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ یہ تصور قائم کروایا جا رہا ہے کس کے اندر؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں۔ دوست احباب ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کے سلسلے کے اندر قرآن نے کتنی تاکید بیان فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، قرآن ایک جانب میں کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقل لہما اف، اف تک اس کو مت کہو، کوئی ایسا جملہ کی بات تو دور کی رہی، لیکن منہ بنا کر کے صرف ناک سے اس طرح کی آواز بھی اگر نکالتے ہیں اور تمہارے ماں باپ کو بوڑھا لگ رہا ہے اس بنیاد کے اوپر،
قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف تک مت کہو، ان کو مت جھڑکو، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے جب بات کرو تو ایک دم بڑے مانس کی طرح بات کرو، ایک دم بھلے انسان کی طرف بات کیا کرو، ایک دم نرم انسان کی طرف بات کیا کرو۔ جگہ جگہ کے اوپر جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے، کئی جگہوں کے اوپر رب تبارک و تعالی وبالوالدین احسانہ کا حکم دے رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بلائی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے آرام کا خیال رکھو، ان کی خدمت کا خیال رکھو، ان کی بزرگی کا خیال رکھو، ان کی بیماری کا خیال رکھو اور ان کی کمزوری کا خیال رکھو۔ جگہ جگہ کے اوپر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالی نے بھی ان کے خیال رکھنے کی تلقین فرمائی ہے کہ نہیں؟ کئی جگہوں کے اوپر آپ قرآن میں اٹھا کر کے دیکھو۔ لیکن بندگی کے معاملے میں اور فرما برداری کے معاملے میں یہاں بھی قرآن کا یہ تقاضا ہے کہ ایک جانب میں رب کی فرما برداری ہے اور دوسری جانب میں ماں باپ کی فرما برداری ہے، اور دونوں کے درمیان میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو قرآن اس موقع کے اوپر رہنمائی کر رہا ہے۔ میں بھی آیت پڑھ کر کے آپ کو سناتا ہوں۔ قرآن اس سلسلے میں رہنمائی کر رہا ہے کہ جائے باپ کا حکم جہاں جانا ہو وہاں چلا جائے، وہاں ماں کا حکم ٹوٹنا ہو وہ ٹوٹ جائے، وہ 10 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ وہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں تو رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ میرے مجازی ہے اور یہ میرا حقیقی رب ہے۔ میرا حقیقی رب کسی بھی لمحہ مجھ سے ناراض ہو جائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حضرات صحابہ نے جب اسلام قبول کیا تھا، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کوئی پورا کا پورا گھرانہ تھوڑی اسلام قبول کر رہا تھا۔ کبھی باپ نے اسلام قبول کیا تو بیٹے ناراض ہیں، کبھی ماں نے اسلام قبول کر لیا تو بیٹی ناراض ہو گئی، کبھی بیٹی نے اسلام قبول کیا تو ماں باپ ناراض ہو گئے، کئی بیٹوں نے اسلام قبول کیا تو ماں باپ اور دوسرے بھائی بہن ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ سماج سے ان کا پورا بائیکاٹ کیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ان کا کہ آج سے تم اپنے نام کے پیچھے ہمارے نام کا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو، آج کے بعد تم ہمارے، اس لیے کہ تم نے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم نے اپنے آبا و اجداد جو دین آپ کے باپ دادا لے کر کے آئے تھے، ہاں کون سا دین؟ وہ لات والا دین، وہ عزا والا دین، وہ حبل والا دین، وہ منات والا دین، وہ یعوق اور وہ یغوث اور وہ نصر اور وہ ود اور وہ سوا جس کو قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ سب بتوں کے نام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ یہ رب علیہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس کے اوپر پایا ہے، اپنے بڑے بڑے لوگوں کو اس کے اوپر پایا ہے، تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ سنو اب یہ ہے کہ جب تک اس دین کو، جس دین کو تم چھوڑ کر کے گئے ہو، اولا تعودن فی ملتنا، ہمارے مذہب کے اندر جب تک تم واپس نہیں آ جاتے اس وقت تک صرف سوشل بائیکاٹ کی بات تو دور کی رہی، اور سوشل بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ تم اپنے نام کے ساتھ ہمارے نام، ہمارے قبیلے کا نام اور ہمارے آبا و اجداد کے نام کا استعمال بھی اگر کیا تو ہم تمہاری ٹکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ اتنا چیلنج کر رہے تھے۔ وہی ماں باپ نے بھی اپنے بیٹوں کے بارے میں یہ چیلنج کر دیا تھا۔ روایتوں میں یہاں تک بات آتی ہے کہ کئی مائیں تو انشن پر اتر چکی تھی، کئی ماؤں نے سوشل بائیکاٹ ہی صرف نہیں کیا تھا، ان کو گھروں سے نکال ہی نہیں دیا تھا، ان کو شرافیں اور بددعائیں صرف نہیں دی تھی، بلکہ یہاں تک کہا تھا کہ جس دین محمدی کو تم نے اختیار کیا ہے، جب تک اس دین کو تم نہیں چھوڑو گے اور جب تک آبا و اجداد کے دین کو تم اختیار نہیں کرو گے اس وقت تک ہم جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے۔ بھوک ہڑتال کے اوپر اتر چکی تھی، مائیں کہاں بھوک ہڑتال کے اوپر اتر گئی۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ اب تو ماں کی جان چلی جائے گی، ہمارے ماں باپ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ ایک جانب میں ماں باپ کی فرما برداری کا تقاضا ہے اور ایک جانب میں دین اسلام کا تقاضا ہے، ایک جانب میں وہ کلمہ جو ہم نے پڑھ کر کے اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ لیا ہے، تو ایک جانب میں یہی مذہب اور یہی اسلام اور یہی تہذیب اور یہی سنسکرتی اور یہی کلچر ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ان کی نافرمانی سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس موڑ کے اوپر ہم کیا کریں؟ قرآن کی آیت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 آیتیں ان کو پڑھ کر کے سنائی۔ نمبر 1 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی، وصیت
حکم کیا یہاں پر لفظ نہیں لائے، وصیت ایسے موقع کے اوپر بولا جاتا ہے جب اس کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری بن جاتا ہے، تو اس حکم کو تعبیر کرنے کے لیے قرآن جو لفظ استعمال کر رہا ہے وہ کون سا ہے؟ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ورنہ تو بہت ساری جگہوں کے اوپر قرآن کہہ رہا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما امروا، امر بمانا حکم کرنا، لیکن یہاں پر لفظ استعمال کیا کون سا؟ ووصینا الانسان، یعنی ہم نے حضرت انسان کو ایک تاکیدی حکم عطا فرمایا ہے، ایک ایسا حکم جو اس کو اپنانا ہی پڑے گا، جو اس کو اپنی زندگی میں کسی بھی لمحہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے، وہ اس کو توڑنا چاہے تو توڑ نہیں سکتا ہے، اس سے جو ہے راہ فرار اختیار کرنا چاہے تو کسی بھی صورت کے اندر وہ راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ وہ لوگ خاص طور پر توجہ دیں جو اپنے ماں باپ کو ستائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ان کی زندگی کے اندر اپنے ماں باپ کو ستایا ہے، یا جو اس وقت اپنے ماں باپ کو ستا رہے ہیں، چاہے وہ جوان مرد ہو، چاہے وہ جوان عورتیں ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وہ سنیے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم عطا کیا ہے کہ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ ہاں، اس لیے کہ تم کو دنیا میں جنم دینے والا اگر کوئی ہے تو یہ تمہارے رب بجازی ہے۔ ہاں، انہوں نے تم کو اس دنیا کے اندر جنم دیا ہے۔ تو قرآن نے بڑے عجیب و غریب انداز سے یہ بات بیان فرمائی، کیا کہا؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیوں اچھا سلوک کرو؟ اس کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا کارن بھی بتا رہا ہے قرآن، اس کے ریزن سے بھی وہ گفتگو کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے حملتہ امہ کرہا، کیوں؟ اس بنیاد پر کہ تیری ماں نے اپنے پیٹ کے اندر تجھے بہت ہی مشقت کے ساتھ، بہت ہی تکلیف کے ساتھ اور بہت ہی دقت کے ساتھ اپنے پیٹ کے اندر رکھا تھا، اور وہ لیے پھر رہی تھی، وہ گھر کے کام کاج کر رہی تھی تو اس کے پیٹ کے اندر تھا، وہ گھر کے کام کو چھوڑ کر کے جب باہر کو جاتی تھی تو اس کے پیٹ کے اندر تھا، وہ گھر کو واپس آتی تھی تو اس کے پیٹ کے اندر تھا، وہ حضر میں تھی، وہ سفر میں تھی، وہ کہیں بھی جاتی تھی لیے پھرتی تھی اپنے پیٹ کے اندر، اور یاد رکھ اس موقع کے اوپر اس کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی، اسے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہ برداشت نہیں کر پاتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محبت پیدا کر دی تھی اس وقت بھی، اس محبت کی بنیاد کے اوپر اس کے لیے یہ تمام تکلیفیں ایک دم راحت کے اندر تبدیل ہو گئی تھی، آسانیوں کے اندر تبدیل ہو گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے اس لیے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اس لیے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ پھر آگے کہتا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ہاں جب جننے کی بات آئی تھی، جنم دینے کی بات آئی تھی، زمین اور آسمان ایک کر دیا تھا اس نے، زمین اور آسمان ایک کر دیا تھا، تارے دن کو نظر آ گئے تھے، کڑا چکی تھی، اپنی تکلیف کے اندر اتنی بے خود ہو چکی تھی، اسے دنیا وما فیہا کا پتہ تک بھی موجود نہیں تھا، وہ کڑا رہی ہے اور دنیا جو ہے انتظار کر رہی تھی اس موقع کے اوپر، مگر اتنی تکلیف کے ہونے کے باوجود بھی ایک مرتبہ بھی اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دنیا کے اندر آ کر کے مجھے تکلیفیں پہنچائے گا، یہ دنیا میں جنم میں اس کو دے رہی ہوں، میں اس کو پالوں گی، میں اس کو پوشوں گی، ہاں میں اس کی تربیت کروں گی، ہاں میں اس کا پورا خیال رکھوں گی، میں اس کے آرام کا خیال رکھوں گی، میں اس کے کپڑوں کا خیال رکھوں گی، میں اس کی صفائی کا خیال رکھوں گی، میں اس کی غذاؤں کا خیال رکھوں گی، ہر طرح کے میں اس کے ناز نخرے برداشت کروں گی۔ یہ تکلیف ہو رہی تھی، این اس موقع کے اوپر بھی اس کے دماغ کے اندر یہ تصور موجود تھا، اور اس کو خیال تک نہیں تھا یہ کہ یہ بات چل کر کے مجھے تکلیفیں پہنچائے، یہ میرا نافرمان بندہ بن جائے گا۔ ہاں، اس کو ایسا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیجئے، اور ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہمارے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں پر جاؤ اور جا کر کے خوب رو اور ان سے معافی مانگو، ان کے حق کے اندر جس قدر ہو سکے ایصال ثواب کیجئے، قسم خدا کی دنیا کا لوجک اور منطق تیرا کچھ بھی
ہو سکتا ہے، لیکن میرے قرآن نے تیرے لوجک سے اوپر کی بات کی ہے۔ تجھے ماں باپ نے چاہے تکلیف پہنچائی، تیرا کوئی خیال نہیں رکھا، لیکن قرآن کہتا ہے اور نوٹوک انداز کے اندر اس بات کو قرآن بیان کرتا ہے۔ میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ تیرا لوجک، تیری منطق، تیری عقل اور تیری سمجھ بوجھ کچھ بھی تجھے کہہ رہی ہے، اور تیرا چاہے کچھ بھی اس نے کیا ہو، لیکن قرآن اس سے اوپر جا کر کے بات کر رہا ہے۔ کچھ نہیں، اس ایک تکلیف کو یاد کر جس تکلیف کو برداشت کر کے تیری ماں نے اور تیرے باپ نے مل کر کے تجھے جنم دیا تھا۔ وہ چاہتے تو رات کے سناٹے کے اندر تیری گردن دبا کر کے تیرا کام تمام کر دیتے، وہ چاہتے تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا کر کے اس کا انجیکشن لگوا دیتے اور تجھے ختم کر دیتے، رڈی کی ٹوکری کے اندر ڈال دیتے اور تجھے ختم کر دیتے، ہاں سڑکوں کے اوپر تجھے ڈال دیتے اور تجھے ختم کر دیتے، جنگلات کے اندر تجھے ڈال دیتے، تجھے ختم کر دیتے، درندوں کے حوالے ڈال دیتے اور تجھے ختم کر دیتے۔ اتنا بڑا احسان کیا، اتنا بڑا احسان کیا کہ صرف زندہ ہی نہیں رکھا بلکہ تیری تربیت کا پورا نظام بنایا۔ اس لیے اب قرآن آگے چل کر کے کہتا ہے لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تقاضا یہ ہے کہ اف تک مت کہو ان کو، زبان خبردار ان کے سامنے دراز کرنے کی کوشش کی تو ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اخیر میں کہہ رہا ہے کہ اتنا حق ہے کہ کچھ بھی کر جائے گا مگر تو ان کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے ایک دعا دیتا ہوں جس دعا کو پڑھ کر کے کم سے کم تو ان کی روح کو خوش کر سکے گا۔ کیا کہا کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعا تو بچے اور جوان اور بوڑھے کی زبان کے اوپر ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماں باپ کے لیے یہی تو ایک دعا قرآن نے اور نبوت نے مجھے اور آپ کو دی ہے، جس کو پڑھ کر کے بار پڑھ کر کے ان کو ان کی قبر میں ہم جو ہے ٹھنڈک پہنچا سکتے ہیں، ان کی روح کو راحت پہنچا سکتے ہیں۔ یاد رکھ لو قرآن کی اس دعا کو کیا پڑھیں گے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پروردگار ارحمہما، ان کے حال کے اوپر رحم کر، آج وہ تیرے حوالے ہو چکے ہیں، منومن مٹی کے اندر ڈب چکے ہیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو چکے ہیں، وہ چاہنے کے باوجود بھی تیری عبادت اب نہیں کر سکتے ہیں، تجھے راضی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے ہیں، اب یقیناً وہ بہت ہی قابل رحم بن چکے ہیں، ان کی حالت کے اوپر رحم اور ترس آ رہا ہے۔ اے میرے پروردگار، دنیا میں جب وہ تھے میرے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کا انہوں نے معاملہ کیا تھا، بہت ہی رحم و کرم کا انہوں نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اے ربا، آج وہ قبر کے اندر تیرے پاس آ چکے ہیں، بہت رحم کے وہ مستحق بن چکے ہیں، میری دعاؤں کی ایک سوغات تیرے حوالے کرتا ہوں، اور یہ میرے دعاؤں کا یہ جملہ جو ایک تحفے کی شکل کے اندر تیرے حوالے کرتا ہوں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے پروردگار، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی تھی اور اس تربیت کے اندر محبت کا طوفان لے کر کے وہ میرے ساتھ رہتے تھے، آج تجھ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آج تو ان کے حال کے اوپر رحم فرما۔ کیا اتنی دعا بھی ہم اپنی زبان پر یاد نہیں کر سکتے؟ بتاؤ تو صحیح، ہم نہیں یاد کر سکتے تو لکھ لے اور روزانہ اس پرچی کو اپنی جیب سے نکالو اور کم سے کم صبح شام تو پڑھ لیا کرو اور ان کے حق میں ایصال ثواب کر لیا کرو۔ کسی حافظ کو اور مولوی کو بلا کر کے چند پارے پڑھا لینے سے ان کا حق ہرگز ادا ہونے والا نہیں ہے، یہ رسومات توڑ دیجئے۔ بے شک قرآن پڑھنا، قرآن خوانی کروانا، ایصال ثواب کروانا، یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ اس سے مردوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر یاد رکھ اپنے مردوں کا اگر تو صحیح حق ادا کرنا چاہتا ہے تو تو خود اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ اور روزانہ چند سطرے پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر۔ یہ سب سے بڑا حق ہے اور یہی سب سے بڑا ایصال ثواب ہے۔ ایک جانب میں قرآن ماں باپ کے ساتھ اس قدر زبردست حکم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی اور پھر معاً دوسری آیت کریمہ ان کو پڑھ کر کے گویا سنائی۔ کیا کہا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، وہاں تھا احسانا، اور یہاں کہہ رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو اس بات کا تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کون سا سلوک کرے؟ بلائی کا سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ لیکن پھر آگے قرآن کہتا ہے، اب رب یہ کہہ رہا ہے کہ اتنا سارا ان کا ماننے کے باوجود جب میرا اور ان کا مسئلہ آ جائے، میری بات اور ان کی بات کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، ایک جانب میں میرا حکم ہے اور ایک جانب میں ان ماں باپ کا حکم ہے، یاد رکھ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ،
وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ زبردستی کرے تیرے اوپر دباؤ ڈالے. الفاظ پر دھیان دیجئے قرآن کے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تجھ پر زبردستی بھی کرے، دباؤ ڈالے، کہے کہ گھر سے نکل جا تو نکل جا، مگر میرے مقابلے کے اندر ان کا کہا مت مان. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر تجھ پر زبردستی کرے، بڑجبری کرے، تجھے سختی کے ساتھ حکم دے اور تجھ پر اتنی سختی کرے کہ گویا کہ تجھے گھر سے نکال دے، اس بات پر کہ لِتُشْرِكَ بِي، میرے ساتھ تو شرک کرے، میرے حکم کو تو توڑ دے ان کے مقابلے میں، ان کے حکم کے مقابلے میں. مول صاحب کیا کرے، ماں باپ نہیں مانتے ہیں. ارے نہیں مانتے ہیں تو ان کو بھی تو دکھا دے کہ میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو صدیق اکبر نے پڑھا تھا، میں نے وہ کلمہ پڑھا ہے جو عمر ابن خطاب نے پڑھا. ارے میں نے وہ کلمہ بھی پڑھا ہے ہاں جو خالد بن ولید نے پڑھا تھا. میں نے وہ کلمہ پڑھا جو سمیہ نے پڑھا تھا، یاسیر نے پڑھا تھا، عمار نے پڑھا تھا، اور وہ کلمہ پڑھ کر کے انہوں نے اپنے خاندانوں کو مات دے دی تھی. اکرمہ ابن ابو جہل نے وہ کلمہ پڑھا تھا. ابو جہل اینڈ کمپنی آپ کو معلوم ہے، انہوں نے نبی کی ایذا رسانی میں اور اس مذہب کو اور اس دین کو توڑنے کے اندر اور اس کو مٹانے کے اندر جتنی پلاننگ ہو سکتی ہے، اور آج کل جو پلاننگ کی جائے اس سے کئی گنا سخت پلاننگ کی تھی. یہاں تک کہ نبی کا کام تمام کرنے کی پلاننگ کی تھی، پتھر کو لڑکا کر کے نبی کو ختم کر دینے کی پلاننگ کی تھی. اور وہاں جب سوئے ہوئے تھے اور ہجرت کے موقع کے اوپر پورے گھر کو گھیر لیا گیا تھا، کیا سب مل کر کے ہی ان کو ختم کر دیں تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. اتنا کٹر ابو جہل، لیکن وہی اکرمہ ابن ابو جہل، وہی اکرمہ ابن ابو جہل، وہ کل میں بات بتانے والا تھا بھول گیا، اچانک یاد آ گئی. وہی کشتی کے اندر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں، ہاں کشتی کے اندر سوار ہو کر کے جا رہے ہیں. کشتی طوفان کے اندر ہے. ملاح اور کشتی کے کہہ لیجئے کہ شتربان جس کو کہا جاتا ہے اور کشتی کا کپتان جس کو کہا جاتا ہے، اس نے کہا کہ اب سوائے مالک حقیقی کے ہماری اس کشتی کو طوفان سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اکرمہ ابن ابو جہل نے بہت دھیان سے اس کے ان الفاظ کو سنا اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو جناب؟ تو کہا کہ حقیقی مالک جس کو رب کہا جاتا ہے، اس کو جب تک یاد نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری اس کشتی کو طوفان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی ہے. نہ ہمارا نصر بچا سکتا ہے، نہ ہمارا یعوق اور یغوث بچا سکتا ہے، نہ ہمارا ود اور سوا بچا سکتا ہے، نہ ہمارا لات اور حبل بچا سکتا ہے، اور نہ ہمارا عزا یہاں پر بچا سکتا ہے. کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس رب کے جس رب کی بات کون کرتا ہے؟ محمد کرتا ہے، وہی اس کو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا. اکرمہ نے فوراً ٹھنڈی سانس لے کر کے کہا کہ جب طوفانوں میں آندھیوں میں مصیبتوں کے اندر تکلیفوں کے اندر وہی مالک حقیقی کام آ سکتا ہے، تو پھر خوشی اور راحتوں کے اندر بھی وہی مالک حقیقی کام آ سکتا ہے. اور اسی کو چھوڑ کر کے تو میں مکے سے یمن کی طرف بھاگنے کے لیے نکلا ہوں. لکھا ہے تاریخ کے اندر، الاصابہ کے اندر اس روایت کو نوٹ کیا ہے مورخین نے، اور لکھا کہ اکرمہ ابن ابو جہل نے اسی وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اپنے باپ کے دین سے بغاوت کا سیرے سے اعلان کر دیا. اکرمہ بن ابو جہل جو اب تک ابو جہل کا بیٹا تھا، اور اب اکرمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی صف کے اندر داخل ہو گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا متوالا بن گیا، آپ کے حکم پر مر مٹنے والا بن گیا. ایک وحدہ لا شریک لہ کی دربار میں اور درگاہ میں جا کر کے اپنی پیشانی جھکانے والا بن گیا. کئی لات اور عزا کو ماننے والے نے دھام سے اس طوفان کو اور اس گندگی کو اپنے سینے سے نکال کر کے باہر پھینک دیا، اور اسی ایک پاکیزگی کو اور اسی ایک طہارت کو، جس طہارت اور پاکیزگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر لے کر کے آئے تھے، اپنے اندر اتار دیا. اور اب جو ہے موحدین کی صف کے اندر کھڑا ہو گیا، مشرکین کی صف سے باہر ہو گیا، مشرکین کے رجسٹر سے اپنا نام نکال دیا، موحدین اللہ کو ایک ماننے والوں کی صف میں اپنا نام رجسٹرڈ کرا دیا، ہمیشہ کے لیے رجسٹرڈ ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ابو جہل کتنا خطرناک آدمی تھا یہ تو میں نے آپ کو بتایا. اکرمہ کو یہ بات بھی تو معلوم تھی نا کہ میرا باپ کتنا خطرناک ہے، مگر اس کے باوجود بھی دین محمدی کو اس نے اختیار کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو اختیار کیا. قرآن نے ایسی ہی باتوں کے بارے میں فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ،
اگر زبردستی کرے لتشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، کہ میری خلاف ورزی کرو، میری نافرمانی کرو، میرے حکم کو توڑ دو، خبردار لا تطعہما، خبردار اس موڑ کے اوپر ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کی فرما برداری نہیں کرنا ہے، ان کا کہا نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ تجھ کو میں نے سبق سکھلایا تھا، میں نے تجھ کو درس دیا تھا۔ کون سا درس دیا تھا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، موت آئے گی تیری ہی عبادت کرتے کرتے، کسی اور کا نام رٹتے رٹتے اور کسی اور کا جتن کرتے کرتے ہم مرنا کبھی بھی پسند نہیں کرتے ہیں، اس لیے فرمایا ایاک نعبد۔ اسی لیے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کی تفسیر کے ایک مفسر کہے جاتے ہیں، اور اسی طرح علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایاک نعبد کے سلسلے کے اندر ایک بڑی عجیب و غریب بات بیان فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ نخصک بالعبادۃ والاستعانہ، ایاک نعبد کا مطلب میں بتاتا ہوں، نخصک بالعبادۃ والاستعانۃ، کہ اللہ عبادت کے لیے اور مدد طلب کرنے کے لیے، جس کی تفصیل میں ابھی انشاءاللہ بیان کروں گا، اے اللہ مدد عبادت کرنے کے لیے اور مدد طلب کرنے کے لیے تیری ہی ذات کو ہم خاص کرتے ہیں، تو ہی اسپیشل ہے اس سلسلے کے اندر، اور کوئی اس معاملے کے اندر تیرا بھاگیدار نہیں ہو سکتا ہے اور تیرا شریک نہیں ہو سکتا، لہذا یہ در جھکے گا تو کس در پر جھکے گا؟ بولو، ایک ہی در کے اوپر جھکے گا، اور وہ وحدہ لا شریک لہ کے در کے اوپر جھکے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ ایک سجدہ جو بھاری لگتا ہے نا رب کے سامنے جھکنا، اس کو کہا اقبال نے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یعنی بھاری سمجھتا ہے ایک سجدہ میرے در پر آ کر کے کرنا، یہ ایک سجدہ کر لے، میں پروردگار ہوں، ہزاروں سجدوں سے تجھے نجات دے دوں گا۔ در در جا کر کے جھک جاتا ہے، در در جا کر کے تو اپنی منتیں پیش کر دیا کرتا ہے، اپنی مرادیں ان کے سامنے رکھ دیا کرتا ہے۔ آ جا میرے در کے اوپر ایک سجدہ کر، خالص ایک سجدہ، محض اور محض مجھے راضی کرنے کے لیے، میں رب ہونے کے ناطے ضرور بھی ضرور تمام دروں سے تجھے ہٹا دوں گا اور کسی در کے اوپر سجدہ کرنے کی تیری ضرورت باقی نہیں رکھوں گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے تجھے نجات، دیتا ہے نجات تجھے ہزار سجدوں سے۔ اس لیے فرمایا ایاک نعبد۔ میں بتاؤں گا عبادت کا مفہوم تو آپ کے سامنے آ گیا، شرک کا مفہوم بھی بتاؤں گا، اور پھر یہ شرک اور بت پرستی کا یہ طوفان بدتمیزی کہاں سے شروع ہوا، اس کا نقطۂ آغاز کیا ہے، ہاں وہ بات بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ ایولیوشن ایک لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، بس انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا الجنة بغير الحساب. اللهم أدخلنا جنتك جنة الفردوس بغير الحساب. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا مجير يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وعلى عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم ربنا زدنا عزا وشرفا. اللهم ربنا زدنا عزا وشرفا. اللهم علمنا الكتاب والحكمة. 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 اللهم تقبلنا لخدمة دينك. اللهم تقبلنا لخدمة دينك بالعافية. اللهم تقبلنا لخدمة دينك بالعافية. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الجهاد والمجاهدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم دمر ديارهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم امحو آثارهم واقطع دابرهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، رات کے اندھیروں میں دن کے اجالوں میں جان کر انجان کر اے اللہ قدم قدم پر تجھے ناراض کیا ہے۔ اے اللہ تیرا کھا کھا کر کے تیری نعمتوں کا استعمال کر کے اے اللہ بہت بغاوت کی ہے۔ اے اللہ ہم بہت نالائق بن چکے ہیں، اے اللہ بہت نالائق بن چکے ہیں۔ اے اللہ ہماری نالائقی کی کوئی انتہا نہیں رہی ہے۔ اے اللہ ہم حدیں پار کر چکے ہیں، اے اللہ ہم حدیں پار کر چکے ہیں۔ ربا تیری نافرمانی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں۔ شیطان شرما جائے اللہ ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے تمام گناہوں سے اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے در کے سائل بنا دے، اے اللہ تیرے در کے بھکاری بنا دے، اے اللہ تیرے در پر جھکنے والے بنا دے۔ اے اللہ غیروں کے در سے ہماری حفاظت فرما، غیروں کے پاس مانگنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری ذات کے علاوہ سب سے بے نیاز بنا دے۔ اللہم اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اغننا بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ تجھ سے رزق حلال کا سوال کرتے ہیں، ہمیں حلال اور طیب رزق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، اے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ ایسا رزق عطا فرما کہ اسے کھائیں تو تیری بندگی اور تیری یاد آ جائے، اے اللہ تیری بندگی کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اے اللہ ایسا پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرما کہ اے اللہ تیری اطاعت کے جذبات پیدا ہو، اے اللہ تیری فرما برداری کا شوق پیدا ہو، اے اللہ تجھے راضی کرنے کے جذبات پیدا ہو۔ اے اللہ ایسا حلال اور طیب رزق نصیب فرما۔ حرام رزق سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ حرام رزق اے اللہ تیری عبادت سے دور کر دیتا ہے، اے اللہ عبادت کی چاشنی کو ختم کر دیتا ہے، اے اللہ عبادت کی حلاوت اور مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تیرے در سے ہم کو دور کر دیا کرتا ہے۔ اے اللہ اسے حرام سے ہماری پوری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حرام کے لقمے سے تو موت بہتر ہوا کرتی ہے، اے اللہ اس لقموں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم تجھ سے عافیت مانگتے ہیں، اے اللہ عافیت کے ساتھ حلال و طیب رزق عطا فرما، عافیت کے ساتھ حلال و طیب رزق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک تو نے محروم نہیں کیا ہے، اب تو کیسے ہمیں محروم کرے گا؟ اے اللہ آج تک تو نے محروم نہیں کیا ہے، اب تو کیسے ہمیں محروم کرے گا؟ اے اللہ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، نہ آج ہوئے ہیں نہ کل ہوں گے۔ اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ مجمع بڑی لجاجت کے ساتھ، اے اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ مجمع میں چھوٹے بچے بھی ہے، اے اللہ مجمع میں جوان بھی ہے، اے اللہ مجمع میں عمر رسیدہ بھی ہے، اور کچھ تیرے وہ بندے بھی ہیں جن کی ادائیں تجھے بہت پسند آتی ہے۔ اللہ اے اللہ گھروں پر سننے والی میری مائیں اور بہنیں بھی ہے تو اس وقت اے اللہ سن رہی ہے اور وہ بھی آمین کہہ رہی ہے۔ اے اللہ ان میں بھی تیری وہ پاک دامن عورتیں اور مستورات ہیں جن کی پاک دامنی اور عفت پر تجھے رشک آتا ہے۔ اللہ تجھے ان سب کا واسطہ دے کر کے اے اللہ مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اے اللہ تیرے در پر بھی اگر ہمیں معافی نہیں ملے گی تو اللہ کون سا در ہے جہاں جا کر کے ہم اپنی معافی کر اے اللہ سرٹیفکیٹ حاصل کرے؟ اے اللہ دنیا کے لوگ اور دنیا کی حکومتیں تو معاف کرنے کی بات تو دور رہی، بدنام کر رہی ہے اللہ، اور بدنام کر کے اللہ جینا دو بھر کر رہی ہے۔ اللہ کہاں ان کے پاس جا کر کے یہ بھیک مانگے گی؟ ربا تو اور تیرا در ہے، اے اللہ تو تیرا در اور یہ ہمارے ہاتھ اور یہ ہماری گندی زبان ہے۔ اے اللہ در در کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما لے، در در کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما لے، تیرے ایک در پر پڑے رہنے والے بنا دے۔ اللہ تیرے در سے جو ملتا ہے کسی اور در سے نہیں ملا کرتا ہے۔ اللہ تو جو عطا کرتا ہے کوئی نہیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اے اللہ کون عطا کرے گا؟ دنیا کے اندر کون ہے ایسی ہستی جو خود اپنے وجود کے محتاج ہے؟ اے اللہ
تیرا وجود تو ایسا کہ جو کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ. اے اللہ ہم کیوں دوسروں کے پاس جا کر کے مانگے؟ اے اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے. اے اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے. اے اللہ اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان بزرگوں کے صدقے میں عطا فرما دے اللہ, ان کی بزرگی کے صدقے میں عطا فرما دے, اولیاء کرام کی ولایت کے صدقے میں عطا فرما دے. لیکن دینے والا تو ربا تو ہی ہے, خزانے تو تیرے ہی پاس ہے, خزانے کی چابیاں تیرے پاس ہے, عزت تیرے پاس ہے, ذلت تیرے پاس ہے, رزق تیرے پاس ہے. اے اللہ بارش کے خزانے تیرے پاس ہے, ہر چیز تیرے پاس ہے ربا, ہر چیز کا سوال تجھ سے کرتے ہیں ربا, تیری عبادت کر کے تجھ ہی سے مانگتے ہیں اللہ. جب تجھ سے مانگتے ہیں اللہ تو کیوں نہ عطا کرے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے اللہ. تو مانگنے والوں کو دیتا ہے, مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے. اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں, ہمیں عطا فرما دے, ہماری جولیاں بھر دے. اے اللہ اولاد کے متمنی ہے, اولاد عطا فرما دے. اے اللہ نرینہ اولاد کی چاہت رکھتے ہیں, اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دے. اے ربا اولاد تو نے عطا فرمائی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں. اے ربا انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ہم سب کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہماری اولاد کو اے اللہ حافظ کامل بنا, عالم بعمل بنا, دین کے دائی اور شیدائی بنا. اے اللہ مخلوق کے خدمت گزار بنا. اے اللہ سماج سیوک بنا ان کو. اے اللہ انہیں سوشل ورکر بھی بنا. اے اللہ ہماری اولاد کو اور ہمیں بھی لوگوں کا, تیرے کنبے اور تیری عیال اور تیرے مخلوق کا دکھ درد سمجھنے والے بنا دے اللہ, تیرے مخلوق کا دکھ درد سمجھنے والے بنا دے اللہ. اے اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری خدمتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ دینی خدمتوں کو, اے اللہ ملی اور ملکی خدمتوں کو قبول فرما لے, سماجی خدمات کو قبول فرما لے. اے اللہ اخلاص عطا فرما. اے اللہ اخلاص کی بہت کمی ہے اللہ اس خادم میں بھی, اس عاجز کے اندر بھی. اے اللہ اخلاص پیدا فرما دے, ریاکاری سے اللہ حفاظت فرما, حفاظت فرما. اے اللہ دکھلاوے سے پوری پوری حفاظت فرما. اے ربا پوری پوری حفاظت فرما, پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ بارش کی ضرورت ہے. اے ربا رحمت والی بارش نازل فرما دے, رحمت والی بارش نازل فرما دے, رحمت والی بارش نازل فرما دے. اے اللہ جب بھی بندوں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, دیر سویر تو نے رحمت والی بارش عطا فرمائی ہے. اے اللہ اب بھی تجھ سے امید باندھے ہوئے ہیں. اے اللہ امید کے دامن پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ آرزوؤں کے دامن پسارے ہوئے ہیں. اے ربا ہمیں نا امید مت بنا دے. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر. اے اللہ ہمیں مایوس نہ کر. مایوس تو اللہ کافر و مشرک ہوا کرتے ہیں. اے ربا ہم تیری ذات سے آس لگائے ہوئے ہیں, تجھے اپنا سہارا سمجھتے ہیں. اے اللہ حاضرین مجلس کی جو نیک تمنائیں ہیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ جو بھی نیک آرزویں ہیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ بے مکان, اے اللہ جن کو مکان کی خواہش اور جو ضرورت مند ہیں, اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے, غیب سے ان کی ضرورتوں کو پوری فرما دیجئے. اللہ بے نکاحوں کے نکاح کے غیب سے فیصلے فرما دیجئے. نوجوان بیٹے جوان بیٹیوں کے لیے نیک صورت نیک سیرت جوڑے مقدر فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ہم مقروض ہے, ہمارے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دیجئے. پریشان ہیں, پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے. مصیبتوں میں مبتلا ہے, اے اللہ ہماری مصیبتیں دور فرما دیجئے. اے اللہ, اے اللہ دنیا کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں, بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں اور اللہ اللہ کرنے کے دن آتے ہیں, لیکن مقدر کے اندر اللہ تکلیفیں ہوا کرتی ہے. ربا مقدر کے اندر تکلیفیں ہوا کرتی ہے. اللہ, اے اللہ اس عزت والی زندگی کو برحال رکھتے ہوئے ذلتی سے پوری پوری حفاظت فرما, ذلتی سے پوری پوری حفاظت فرما, غلط قسم کے مقدمے سے پوری پوری حفاظت فرما. اللہ کے بندے نے اللہ تیرے دین کی خدمت کی ہے, اللہ تیرے قرآن کی خدمت کی ہے. کہ اللہ مائے ناز سبق دیے ہیں اس نے, اللہ اے اللہ قرآن و حدیث کے اسباق دیے ہیں. اللہ اے اللہ, اے اللہ ان کے حال پر اور ہمارے حال پر بھی رحم فرما دیجئے. اتنا تو میرا حق بنتا تھا, ان سے میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ربا, اے ربا بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے ہم سے. اے اللہ جب بھی ہم بلاتے تھے اور جب بھی ہم جاتے تھے ربا بہت ہی ہمارا اکرام اور احترام فرماتے تھے. اے اللہ آج وہ اکرام اور احترام کے اللہ متمنی ہیں اور ضرورت مند ہیں, تو دستے غیب سے ان کا اکرام اور احترام فرما. اے اللہ ایسے بہت سے تیرے نیک بندے غلط مقدموں کے اندر پھنسے ہیں, پھنسائے جا رہے ہیں. اے اللہ قید خانوں میں ڈال دیے گئے ہیں, ڈالے جا رہے ہیں. اے اللہ ہر ایک کو تو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما دیجئے, عزت کے ساتھ رہائی
رہائی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ مجاہدین اسلام جو تیری سرفرازی، تیرے دین کے کلمے کو، تیرے دین کی بلندی کے لیے اور تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میدانوں میں کود پڑے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے۔ ان کو پکڑ کر قید خانوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں، 3rd ڈگری کی ان کو سزائیں دی جا رہی ہے۔ ربا اے ربا ان کے حال پر رحم فرما، انہیں صبر عطا فرما اور ان کی رہائی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ظالم کو ہدایت نصیب فرما دیجئے، اگر اس کے حق میں ہدایت نہیں ہے اے اللہ ظالم کو نیست و نابود کر دیجئے۔ اے اللہ ان کی جماعتوں کے اندر اے اللہ دڑائیں پیدا کر دیجئے، اے اللہ باطل کے قدموں کو اے اللہ پھسلا دیجئے، اے اللہ ان کے درمیان میں زلزلے پیدا کر دیجئے، ان کو زمین میں دھسا دیجئے۔ اللہ مظلومین کی مدد فرما، مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ بقیہ دن تیری برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے باقی گنے چنے دن رہے ہیں، اللہ خوب تیری رحمتوں کو لوٹنے والے بنا دیجئے۔ اے اللہ شوال کی پہلی تاریخ سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، موت سے پہلے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما۔ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔